عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 12 مقدمات میں ضمانت منظور۔ یہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ کون بنے گا وزیر اعظم، اس کے اوپر بھی تجزیہ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور کامیاب امیدواروں کی کامیابی کو چیلنج کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازی کا ویورز۔ انتخابات کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے رزلٹ تقریباً۔ تو انتخابات کے فوری بعد جو پی ٹی آئی کے لیے سب سے اہم اور خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی عدالت کے میں 9 مئی کے واقعات میں جو عمران خان کے اوپر کیسز تھے اور شاہ محمود قریشی کے اوپر کیسز تھے، اس کے بارے میں جج ملک اعجاز آصف نے عمران خان کے 12 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی، جبکہ شاہ محمود قریشی کے اوپر 13 مقدمات میں ان کی ضمانت قبول کر لی گئی۔ تو یہ ایک خوشائن بات ہے، پی ٹی آئی والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ الیکشن کے بعد کچھ تھوڑا بہت ریلیف تو کم سے کم پی ٹی آئی کو ملا کہ ان کے اوپر مزید کیسز بننے کے بجائے یہ ان میں سے تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے ان کو۔ اور اب یہ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے عدالت میں جو 12 مقدمات تھے اس میں ضمانت ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی 13 کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس کے مطابق اس وقت امیدواروں کی جو ہے 100 پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار وہ کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این نواز شریف کے جو ہے وہ 81 کے قریب ہے، اور پیپلز پارٹی ووٹ لینے کے سلسلے میں تیسری پوزیشن پہ آئی ہیں۔ تو اب یہ آزاد امیدوار جو ہیں یہ حکومت فارم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے یہ بتاتے چلے کہ یہ آزاد امیدوار کسی بھی رجسٹرڈ پارٹی میں شمولیت تو اختیار کر سکیں گے، لیکن اپنے طور پہ کوئی پارٹی جو نہیں بنا سکتے یا وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی نہ کسی رجسٹرڈ پارٹی، چاہے وہ 4 آدمیوں کی ہو، 10 آدمیوں کی ہو، تو ان میں یہ شمولیت اختیار کر کے یہ جو ہے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ان کی شمولیت ہونے کے بعد، کسی رجسٹرڈ جماعت ہونے کے بعد، ان کو مخصوص سیٹیں بھی جو ہے ان کے تناسب سے وہ بھی ان کو مل جائیں گی۔ اس وقت جو 100 ہے یا 101 ہے، تو اس کے بعد ان کو مخصوص سیٹیں کے اکثریت کے حساب سے وہ بھی ان کو مل جائیں گی، بشرط کہ یہ کسی رجسٹرڈ جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرے۔ یہ آئینی طور پہ ان کو 3 دن کے اندر کرنا پڑے گا۔ ابھی آج نوٹیفیکیشن نکال دے کہ الیکشن کمیشن ان کو لیے نوٹس نکالیں گی کہ کسی نہ کسی جماعت میں آپ شامل ہو جائیں، اس کے بعد جا کے معلوم ہوگا کہ یہ کس جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں، عصیر رہنما پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین بھی رہے شاہ محمود قریشی، پرانے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے زمانے سے میں بھی تھے، مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی میں، اور اس وقت پابند سلاسل ہیں، اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ ان کی بیٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی تھی، مہر بانو، تو انہوں نے آج الیکشن میں دھاندلی ہونے کے بنا پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست کر دی ہے، مگر ان کا کہنا ہے، مہر بانو صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دے دی ہے، جو کہ 48 آورس 48 گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میری درخواست کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، کوئی رسپانس نہیں ملا، اور میں ابھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوں، جو یعنی ہار میں کو اپنے کامیاب امیدوار کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں، اور میں دوبارہ گنتی کی التجا کر رہی ہوں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔
اس کے بعد بتائیں کہ NA 130 عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار، انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے خواجہ آصف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں اور وہاں پہ ان کے کامیابی کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب یہ ایک چیلنج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً تمام جماعتیں اپنے مد مقابل جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی کامیابی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ PTI کے لوگوں کے بھی چیلنج ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بھی کامیاب امیدواروں کو چیلنج کر دیا گیا ہے ان کے ہارے ہوئے امیدواروں کی طرف سے، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جو چند سیٹوں پہ جہاں وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو ہارنے والوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا۔ تو دیکھیں عدالتیں یا الیکشن کمیشن اس کے لیے کیا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرے کی کامیابی کو ہضم نہیں کرنا چاہ رہے لوگ، درگزر سے کام نہیں، ان کو کامیابی کو چیلنج کرتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، دوبارہ گنتی سے کیا نتیجہ آتا ہے، تو یہ اب دیکھنا پڑے گا۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کہ الیکشن کے بعد نتائج بھی آ چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے؟ اب وزیر اعظم کی کرسی کو دیکھتے ہوئے سب کے دل میں حسرت ہے کہ اس کرسی پہ ہماری پارٹی یا ہماری قیادت کا اور ہمارے قائد کو بیٹھنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف زرداری متحرک ہیں، پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ نواز شریف وہ بھی اپنی زور پہ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ جو ہے نون، مسلم لیگ نون جو آئی ہے PMLN، وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ آصف زرداری کی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور پہلے نمبر پہ جو ہے PTI کی پاکستان تحریک انصاف کی، جنہوں نے 101 سیٹیں لی ہیں۔ لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی PTI کی حکومت نہیں بننے دی جائے گی۔ اگر بننے دی جاتی تو عمران خان کو جیل میں کیوں ڈالا جاتا، دوسرے اسیران کو، امیدواروں کو کیوں جیل میں ڈالا جاتا؟ تو اس سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ کیا نتیجہ آئے گا۔ تو اب مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے شہباز شریف کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمام جماعتوں سے باب شمول آصف زرداری سے بھی وہ ملاقات کریں۔ تو اب انہوں نے ایک ملاقات کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ مخلوط حکومت بنائی جائے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہو، جس میں MQM بھی ہو۔ تو اب یہ ٹاسک دیا گیا ہے شہباز شریف کو۔ وہ اس لیے دیا گیا کہ شہباز شریف جو ہے ٹھنڈے طبیعت کے مالک ہیں، وہ لڑائی اور اس سے غصہ کم کرتے ہیں، اور ان کو منانے میں کے لیے اور اس کے اوپر ٹاسک دیا گیا ہے۔ تو ابھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر دی ہے تقریباً، جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آصف زرداری سے بھی ملیں گے، اس کے بعد یہ MQM سے بھی ملیں گے، اور تمام جماعتوں سے مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہم آپس میں مل کے کوئی مخلوط حکومت بنائیں اور کوئی بیچ میں فارمولہ بنائیں۔ اب اگر ایسا کوئی فارمولہ بنتا بھی ہے تو وزیر اعظم کی کرسی پہ سب کی نظر ہوگی۔ آصف زرداری کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ مخلوط حکومت بھی ہو اور وزیر اعظم کی کرسی بھی نہ ملے ان کو۔ یہ چاہتے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ نواز شریف کو لایا اس لیے گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے اس کے اپنی سیٹ سنبھالیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اگر آپس میں گٹھ جوڑ کر کے آپس میں بن جاتی ہیں تو پھر ان دو جماعتوں کی حکومت ممکن ہے کہ وہ بنا سکے۔ اکیلے نہ نواز شریف بنا سکے گا، نہ زرداری بنا سکے گا۔ دونوں کے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں متفق ہو کے
مل بانٹ کے کھانے والا جو ہوتا ہے فارمولہ، اس طریقے سے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے کہ چلیں جی ہم کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں نواز شریف وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے اپنے جماعت کے لیے رکھنا چاہتے تھے، لیکن آصف زرداری کہتے کہ نہیں، اس سے کم بات نہیں کروں گا کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بلاول بھٹو کے حصے میں آئے۔ ایسی صورت میں اگر مان بھی جاتے ہیں تو پھر صدارت کی جو ہے کرسی وہ مسلم لیگ نون کو مل جائے گی، اور اس کے لیے نواز شریف تو کسی صورت میں نہیں آئیں گے، کیوں کہ وہ اپنا قد کاٹ بلاول بھٹو سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور وزیر اعظم کے بنسبت صدر کے پاورز کم ہیں، تو وہ صدارت کی کرسی تو نہیں سنبھالیں گے، اور اس کے لیے شاید شہباز شریف کو کہہ دے یا کسی اور کو کہہ دے۔ تو اب یہ کرسی اقتدار کے نتائج کے بعد اس ریس میں سب ایک لمبی دوڑ لگ گئی ہے، ہر ایک بھاگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں دونوں پارٹیاں۔ یہ میں آپ کو خبر بھی دے دوں، مصدق خبر سمجھ لیں یا ایک اندازہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کرنا چاہ رہی ہے کہ بھائی وزارت عظمیٰ ہمیں دے دیں، ہم ملک کو سنواریں گے، ہم ملک میں امن بھی لائیں گے، اور ہم یسر والی حکومت قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف جو کہ بدنام ہو چکے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھٹا کرتے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر 2 سال کے 2.5 سال میں ان کی حکومت جاتی رہتی ہے۔ تو اس دفعہ وہ بھی لچک دکھا رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ مجھے حکومت ملی تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، اور جیسے دوسرے لفظوں میں ہلکی اردو میں بندے دا پتر بن کے میں حکومت کروں گا، تو یہ یقین دے رہا ہے۔ لیکن بڑا احتمال 90% امید یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں آپس میں گٹھ جوڑ کر کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی کوشش کریں گے شامل کرنے کے لیے، ان کے بیٹے کو کسی 1-2 وزارتیں دے کے خاموش کرا دیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا ہے، چند گھنٹے سمجھ لیں کل تک یہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، واضح ہو جائے گی پوزیشن کہ آخر یہ وزارت عظمیٰ کے اوپر کون آ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ آ رہا ہے یا وہ دوسرے آ رہے ہیں۔ ایک اور آپ کو بات بتائیں کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیال رہنما اور 5 جیالوں کے اوپر FIR کٹ گئی ہے۔ انہوں نے رینجرز کے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا اور ان کو مارنے کی دھمکیاں بھی دے دی گئی۔ تو ایسی صورت میں اب ایک FIR داخل ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور ان کے 5 اور کارکنوں جیالے جو ہیں ان کے اوپر کہ وہ رینجرز کے کو یرغمال بنانے اور ان کو دھمکیاں دینے میں ملوث تھے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ جن رینجرز کی وجہ سے، جن اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ پرامن الیکشن منعقد ہو سکے، انہی کو کوئی پارٹی کا ایرا غیرہ ان کو یرغمال بنائے یا ان کو مارنے کی دھمکی دی جائے، تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور بعد میں صداقت ہے تو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوتا یا نواز شریف کا کوئی مت والا، ان کے اوپر سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ اب آخر میں الیکشنیں ختم ہو چکی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف حافظ آصف منیر صاحب نے پرامن الیکشن کے منعقد کرنے پر الیکشن کمیشن اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ انتخابات ملک میں خوشحالی اور استحکام لے آئیں۔ انہوں نے اس مبارکباد کے پیغام کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اب اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے ملک کے لیے کام کریں گی، ملک کے امن امان کے لیے سوچیں گی، ملک کی ترقی کے لیے سوچیں گی، اور یہ ایک پیغام دیا ہے۔
اور عوام بھی جناب چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رکھا. جس طریقے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ آرمی کسی کو مسلط کر رہے ہیں، تو اس دفعہ وہ چیز نہیں ہوئی، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر حاضر خدمت ہوں گے. پاکستان زندہ باد.